جی سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ موجبات غسل۔ موجبات غسل، موجب جو چیزیں غسل کو واجب کر دیتی ہیں، موجب باب فعال سے، ٹھیک ہے، اسم الفاعل کا صیغہ ہے، واجب کرنے والی چیزیں، وہ چیزیں جو غسل کو اوبلیگیٹری یعنی اس کو ایک اوبلیگیشن بنا دیتی ہیں۔ تو موجبات غسل میں سے کہ انسان کی باڈی سے سپرم کا نکلنا، یہ موجبات غسل میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، الماء من الماء، صحیح مسلم کی روایت ہے، پانی پانی سے ہے۔ ہم نے کہا تھا نا اللہ کے رسول استعاری کی زبان استعمال کرتے تھے۔ پہلے پانی سے مراد ماء مطہر، پاک کرنے والا پانی، دوسرے پانی سے مراد ماء مہین، اللہ تعالیٰ نے جس پانی سے انسان کو پیدا کیا۔ تو پانی پانی سے ہے، یعنی غسل فرض ہوتا ہے خروج منی سے، انسان کی باڈی سے سپرم کے نکلنے سے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اچھا ایک بات اور ہے اس میں اہم، جو یہ صاحب کتاب نے ذکر کی ہے، بلکہ اور بھی کمپیریٹو فقہ کی کتابوں میں، اگر تو کسی کو بیماری لاحق ہو اور بیماری کی وجہ سے اس کے جسم سے جو ہے وہ مادے کا اخراج ہو تو اس پہ غسل فرض نہیں۔ انہوں نے جو روایت اس میں بیان کی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہیں یہ مسجد میں بیٹھے تھے، حلقہ لگا کے بیٹھے تھے۔ مسجد نبوی میں عام طور پہ حلقے لگتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا حلقہ بہت معروف تھا، فقہاء صحابہ میں سے تھے، اور ان کے جو شاگرد ہیں وہ بھی بڑے، مطلب سعید بن جبیر اس حلقے میں کون تھے؟ سعید بن جبیر بیٹھے تھے، اکرمہ بیٹھے تھے، طاؤس بیٹھے تھے۔ یہ بڑے جلیل القدر تابعین ہیں۔ آپ کبھی تفسیر کی کوئی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو اکثر و بیشتر تفسیر کے اقوال ان تابعین کے ہمیں ملتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ ان کے 3 اصحاب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، انتظار میں تھے کہ کب وہ نماز سے فارغ ہوں تو ہمیں آ کے درس دیں۔ اتنے میں ایک بوڑھا بابا آ گیا مسجد میں، اس نے کہا کوئی مفتی ہے؟ تو ان تینوں نے کہا ہاں موجود ہیں مفتی، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا مجھے یہ پرابلم ہے کہ جب میں پیشاب کرتا ہوں تو پیشاب کرنے کے بعد نا مجھے پانی آتا ہے جو مائع دافق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مائع دافق کا لفظ استعمال کیا نا، من ماء دافق۔ انہوں نے پھر اس سے وضاحت پوچھی کہ اچھا کون سا پانی آتا ہے؟ وہ والا پانی جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا تیرے اوپر غسل فرض ہے۔ یہ اس کو فتویٰ دے دیا، وہ بابا واپس ہو گیا اور ساتھ میں کہنے لگا کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، مطلب کیا مصیبت ہے یہ۔ عبداللہ ابن عباس نماز میں یہ سن رہے تھے، انہوں نے فوراً جو ہے نماز ختم کی اور پھر کہا کہ اس کو بلاؤ، بابے کو بلاؤ۔ وہ بلا کے لے کے آئے۔ پھر عبداللہ ابن عباس ان کی طرف متوجہ ہوئی، اپنے شاگردوں کی طرف، کہنے لگے یہ جو فتویٰ تم نے دیا ہے کتاب اللہ سے دیا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ اچھا میرے علاوہ کسی اور صحابی رسول سے کوئی حدیث سنی ہو کبھی اللہ کے رسول سے؟ انہوں نے کہا نہیں حدیث بھی نہیں ہے۔ کیسے فتویٰ دے دیا؟ تو وہ کہنے لگے ہم نے اپنی رائے سے فتویٰ دیا ہے۔ تو پھر عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ایک بات کہی ہے کہ ایک فقیہ جو ہے نا وہ 1000 عابدوں کے اوپر بھاری ہے، تو تمہارے جیسے عابد جو ہیں جب تک فتوے دیتے رہیں گے، ٹھیک ہے، تو لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے رہیں گے۔ اس لیے ایک فقیہ کو جو ہے وہ 1000 عابدوں کے اوپر بھاری قرار دیا گیا ہے کہ وہ صحیح شریعت سے فتویٰ دے گا، اس کی گہرائی میں اتر کے فتویٰ دے گا اور لوگوں کے لیے شریعت کے نام پہ مشکلات پیدا نہیں کرے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے پھر اس سے 2 سوال کیے، اور ان کے سوالات وہ بالکل مختلف سوالات تھے، اور پھر اس کو کہا کہ ہاں تمہارے اوپر غسل نہیں ہے۔ وہ دیکھ لیں آپ کے اس کتاب میں موجود ہوگا یہ واقعہ۔ دوسری چیز کیا ہے
ازدواجی تعلق، میاں بیوی کا تعلق، اس سے غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ بھلے انزال ہو یا نہ ہو، سمجھ رہے ہیں بات؟ اس کو اس لیے علیحدہ سے بیان کیا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، یہ حضرت عائشہ کے پاس آئے، کہنے لگے میرا دل کرتا ہے میں ایک مسئلہ پوچھوں لیکن مجھے شرم آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو کہا ہے کہ وہ امہات المومنین ہیں، یعنی تمام مومنوں کی مائیں ہیں، تو میں تمہاری ماں کی جگہ ہوں، تو تم نے جو مسئلہ پوچھنا ہے پوچھ لو۔ انہوں نے پھر یہ مسئلہ پوچھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اب ظاہری بات ہے کہ یہ وہ معاملات تھے کہ جن میں ازواج مطہرات ہی کوئی فتویٰ دے سکتی تھی، ٹھیک ہے، میاں بیوی کے جو خاص تعلقات، اس میں اب عام صحابہ کیا بتاتے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں سن رکھی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول ایسے مسائل بیان کرنے میں پہل نہیں کرتے تھے، اگر کوئی پوچھ لیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر شرم نہیں کرتے تھے، پھر آپ بیان کرتے تھے، لیکن یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں ایک حیا اور ایک شرم بہت زیادہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہل نہیں کرتے تھے ایسے، تو اس لیے عام طور پہ ایسے مسائل ازواج مطہرات سے مروی، کیونکہ میاں بیوی کا جو آپس کا ریلیشن شپ ہے تو وہ اس کو کھلے طور پہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اذا اصاب الختان الختان، کہ جب ختنہ کرنے والی جگہ سے مل جائے۔ اچھا، اہل عرب میں یہ بھی رواج تھا، عورتوں کا بھی ختنہ کرتے تھے، لیکن یہ رواجن تھا، یہ شرعن کوئی حکم نہیں تھا، تو پھر غسل جو ہے وہ واجب ہے، پھر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے غسل کے فرض ہونے میں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ حیض و نفاس۔ عورت جب حیض سے پاک ہو تو اس پہ غسل فرض ہے، عورت جب نفاس سے پاک ہو تو اس پہ غسل فرض ہے۔ منسس کے بارے میں تو خود قرآن میں آ گیا، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، تطہرنا کا معنی کیا گیا خوب پاک ہو جائیں، خوب پاک ہونے سے مراد کیا ہے؟ غسل کر لیں۔ اور اسی طرح بعض روایات میں بھی آتا ہے، جیسے حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ جب تمہارے حیض کے دن ختم ہو جائیں تو پھر تم غسل کرو اور پھر نماز پڑھو، غسل سے پہلے نماز نہیں پڑھنی۔ نفاس کا جہاں تک معاملہ، اس بارے میں کوئی روایت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس پہ اجماع ہے۔ ہم نے کہا تھا نا اجماع بھی ایک دلیل ہے، ٹھیک ہے، اجماع بھی ایک دلیل ہے۔ چوتھا کیا ہے؟ موت، مرنے کے بعد اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کو غسل دینا کیا ہے؟ بھلے وہ ناپاکی یا پاکی کی حالت میں مرا، جس حالت میں بھی، لیکن اسے غسل دے کے ہم اس کو دفنائیں گے۔ ہاں، مطلب شہداء کی تو ایکسیپشن ہے نا، شہداء کی ایکسیپشن ہے، نہیں ہمارے پاس کوئی ایسی روایت نہیں ہے۔ نہیں، اس کو تو غسل دیں گے نا۔ اسلام، جب کافر جو ہے وہ اسلام قبول کرے گا تو وہ غسل کرے گا۔ اس میں جو انہوں نے روایت بیان کی ہے، یہ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ثمامہ، ان کا قصہ معروف ہے، جن کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا اور اللہ کے رسول ان کے اوپر اسلام پیش کرتے تھے، تو جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اللہ کے رسول نے پھر ان کو حکم دیا، وَأَمَرَهُ أَن يَغْتَسِلَ، اللہ کے رسول نے انہیں کہا کہ غسل کر کے، تو وہ غسل کیا انہوں نے۔ تو اس حدیث سے دلیل پکڑی فقہاء نے کہ کافر جب مسلمان ہو تو اس کو ایک مرتبہ غسل کرنا لازم ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے اس نے زندگی اپنی وہ نجاست میں گزاری یا کس طرح سے گزاری، ان کے ہاں تو یہ پاکی ناپاکی کا کوئی تصور ہے نہیں نا۔